اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے۔ اب یہ موضوع تو میں نے قائم کر لیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص ہمارے دل میں خواہشی پیدا نہیں ہوگی۔ قیمت میں بیان بھی کر دوں گا لیکن پھر بھی کوئی نہیں دے گا، کیوں کہ یقین نہیں آئے، یقین ہی نہیں ہے جنت کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر جنت بھی ہے، اور اگر جنت نہ ہو تو پھر دوزخ ہے۔ اس بات پر ہمارا کوئی خاص یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور کسی کو اپنے اوپر کسی کا ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہتے، خواہ وہ اللہ ہی کا کیوں نہ ہو یا رسول کا ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال جنت کی قیمت میں نے آپ کا موضوعات کا مقرر کیا ہے۔ جنت بہت سستی ہے، آسان ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ پابند ہو جائیں، آپ پابندی قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی غلامی اختیار کر لیں۔ انسان کی معراج یہ ہے، یا اس کی معراج حاصل کب ہوگی؟ جب یہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ انسان کو اس کی معراج حاصل ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے۔ بندہ، یہ جہاں تک یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ بندہ مطلب یہ ہے کہ غلام، عبد، اصل میں لفظ ہے عربی کا۔ یہ بندہ تو میرے خیال سے فارسی کا وہ ہے، لیکن عربی میں لفظ آتا ہے عبد کا۔ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے۔ اب غلام مطلب یہ ہے کہ آسان لفظ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچ دیں۔ یعنی دنیا میں جو غلامی کا رواج تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ بازار لگتے تھے اور اس میں انسان بکتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا نا، تو اس میں انسان، عورتیں بکتی تھیں، لڑکیاں بکتی تھیں، بچے، بوڑھے، یہ سب مطلب یہ ہے کہ ایک دور غلامی تھا۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا، اور آپ کی یعنی قرآن سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جب لائے گئے، وہ قافلے والوں نے ان کو پکڑ لیا کنویں سے، تو کہاں جا کے بیچا؟ مصر میں۔ کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے۔ تو بہرحال وہ دور غلامی تھا۔ بہرحال میں تو بات کر رہا ہوں عبد کی۔ عبد، اگر آپ اللہ کے غلام بن جاتے ہیں یا اللہ کے اوپر اپنا آپ کو بیچ دیتے ہیں، جو کہ آج کل ہم نہیں چاہتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جنت کی قیمت ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی بندی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا لقب دیا گیا ہے وہ بندے کا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مقام ہے، غلامی اللہ کی، یہ بڑا مقام ہے۔ تو یہ غلامی، یعنی یہ غلامی ہی اختیار کر لینا، یہ کیا ہے؟ جنت کی قیمت ہے۔ اگر آپ پابند ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے یا ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ تو پھر الگ چیز ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنت کی قیمت، جو آج کا میرا موضوع ہے، کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی بندگی اختیار کر لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے یعنی بندے بن گئے، یعنی بندے بننا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں نا۔ ایک آج کل جو بیعت ہوتی ہے وہ اسی میں، یعنی وہ اسی کا نام ہے، بندگی اختیار کرنے کا۔ آپ بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو فروخت کر دیں اللہ کے ہاتھ پہ۔ اور یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔
انسان کو جو بنایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مجھ پہ بیچ دے. اور وہ مشہور قرآنی آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے، اس کے عوض جو ہے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت. تو جنت کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچ دیں اللہ کے اوپر. وہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ وہ کیسے بیچیں یا کس طرح نا، لیکن بیچ دیں. میں تو قیمت کی بات کروں کہ آپ اپنے آپ کو بیچ دیں. اب یہاں ہوتا کیا ہے، ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ بس ایک زبانی چیز ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا، اور تو یہ ایسا نہیں ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں. لاکھوں، وہ کہتے ہیں نا، وہ پیر صاحب ہیں، ان کے لاکھوں مریدین ہیں. ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا، ان کے لیے اتنے لاکھوں مریدین تھے. بھئی لاکھوں مریدین تھے تو یہ اسلام کا کیوں یہ حال تھا؟ وہ ایسی زبانی کلامی بات ہے. لاکھوں مریدین ہیں، کام کے نہیں ہیں، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، لاکھوں مریدین ہیں. بعض سنتے ہیں ہم پیروں صاحب کی کہ بھئی یہ ان کی لاکھوں مریدین ہیں. بعض جو پیر صاحب ہیں وہ اپنی صرف مریدوں کی تعداد بڑھانے پر غور کرتے ہیں کہ میرے اتنے مرید ہیں، یہ ان کو بھی مرید کر لو، اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی پکڑو. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ غلامی اصل غلامی ہے. اگر برائے نام ہے تو اس سے اللہ کی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. جو بیعت برائے نام ہو اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس برائے نام ہے. برائے نام چیزیں، آپ جاتے ہیں، مکان کی ضرورت ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں، 1 کروڑ کا مکان مل رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے گھر خرید لیا ہے. مالک مکان سے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خرید لیا. اب وہ پیسے دینے کو آپ تیار نہیں ہیں تو گھر کیسے ملے گا آپ کو؟ یا 10 روپے کا سودا لے لیں، کسی ریڑھی سے 10 روپے کے نینے لے لیں، دانے لے لیں، نیلے لے لیں، ایک بھٹا لے لیں کہ یہ دے دو، پیک کر دو. وہ جب شاپر آپ کو پکڑائے گا تو 10 روپے دینے ہیں کہ نہیں دینے؟ عجیب بے وقوفی کی بات ہے. پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اختیار سب اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا غلام ہوں. ایسے لوگ ہیں، ایسا ہی بہت سا ایک ایسا تصور ہے. اول تو بیعت کا کوئی صحیح تصور ہی نہیں ہے معاشرے میں کہ اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کر دینا، یہ تصور نہیں ہے. بس برکت کے لیے بچوں کو لے جاتے ہیں، دادا جی اپنے نواسے کو لے گئے برکت کے لیے کہ جی برکت کے لیے اس کو بیعت کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کر لی، بچ جاؤ، کھانا خراب ہو تمہارا. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے اسے ایک مذاق بنایا ہوا ہے. بیچ دیا تو پھر بیچ دے، پھر آپ اختیار دینے کو تیار نہیں ہے. یہ تو دیکھیں غلامی ہے، اللہ پہ بیچنا ہے، اور پھر اللہ کو اپنے آپ کو حوالے بھی کرنا ہے. یہ ساری قرآن کی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور وہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اصل غلامی اختیار کرنی چاہیے، اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کیسے کریں، وہ ہم نے بات کی بھی ہے اور آ بھی جائے گی. لیکن میں صرف جنت کی قیمت کے بارے میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں آپ نے ٹوٹلی اپنے آپ وہ سودا دینا ہے. وہ سودا یعنی جو قیمت ہے وہ دینی ہے. اور قیمت کیا ہے کہ آپ کا اختیار، یعنی غلامی یا جنت کی قیمت کیا ہے کہ آپ اپنا اختیار مولا کو حوالے کر دیں اور اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں. یہاں آپ اپنی مرضی عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یعنی اس کو کریدیں تو کوئی بھی شخص اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں. خود اپنے مرضی سے زندگی گزارے گا، تمام معاملات یہ اللہ کے لیے نہیں کرے گا. کچھ کرے گا یہ تو میرا مزہ ہے، یہ تو میں انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ، میں نے انجوائمنٹ نہیں کرنی، میں نے سیریں نہیں کرنی. ہاں کرنی ہے بھائی، کرو پھر سیریں. تو یا اسی طرح آپ اپنے جو آپ کے جو
بڑے ہیں اور جو چھوٹے ہیں ان سے آپ شریعت کے مطابق تھوڑی سلوک کرتے ہیں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں کی پہ شفقت نہ کی اور بڑوں کی عزت نہ کی وہ ہم سے نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم